السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال ہے کہ معلوموں میں پرائیویٹ اسکول کھلے ہیں بعض مسلم کے آگے آ جائیں. پرائیویٹ کیا ہے؟ اسکول. اچھا. بعض مسلمانوں نے اپنے پرائیویٹ اسکول کھولے ہیں، عربیوں نے کھولے ہیں، جہاں بچوں کو عربی پڑھاتے ہیں اور قرآن مجید پڑھاتے ہیں، اور جب ان کا حدیث بھی پڑھاتے ہیں عربی میں. میرا بچہ وقفہ ہے، میں اس اسکول میں سے داخل کیا ہے عربی کے لیے، پر ہفتے میں ایک دونوں کے جب ان کا حدیث بھی پڑھاتے ہیں، اس میں ان کو بعد مسجد میں لاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. آپ اس کی طرف کچھ ہدایت ہیں؟ آپ وقف 9 میں بچہ ہو اور اس کا دین بچپن سے ہی بگاڑ رہے ہوں، اس کا آپ کو کیا حق ہے؟ وہ وقف 9 میں نہیں رہے گا. پھر جس شخص کو آپ غیر احمدی متعصب مولوی کے حوالے کر دیں اور وہ بچپن سے اس کے کانوں میں اپنی مرضی کا زہر گھولنے لگے اور جہالت کی باتیں کرے. حدیث انہوں نے کیا پڑھانی ہے جن کو رسول اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ہی کوئی علم نہیں، جن کی شخصیت حضور کی شخصیت سے متصادم ہے، جو تلوار کے زور سے دین پھیلانے کے قائل جبرن قائل، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں اجازت دیتا ہے بلکہ خوش ہوتا ہے، اور جنہوں نے حدیث کے ترجمے ہی الٹے پلٹے کیے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے چھوڑ کر اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں، میں سے پوچھنا ہے کہ میں اس کورس کا نام کینسل کرا دیا ہے. اب میں نے ابو کے ساتھ بات کو سن لیں. ہاں جی، آپ کی بات میں سمجھ گیا، میری نہیں سمجھ رہے. ہاں جی. اکبر کا شعر ہے کہ درمیان قار دریا تخت بندم کر گئی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باز. اکبر کا شعر نہیں، اس کے بیٹے نے اس کو لکھا تھا. اکبر جو مشہور شاعر ہیں، اکبر الہ آبادی، جو بہترین وہ معاشرتی تبصرے کرنے والے اور قومی اصلاح کے لیے وقف شاعر ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو انگلستان بھجوا دیا، اور وہاں جا کر جب اس نے ناچ گانا سیکھا اور میم سے شادی کر لی، تو اس کے باپ نے ایک نظم لکھی بہت ہی دردناک کہ تمہیں میں نے کس لیے بھیجا تھا، کیا کر رہے ہو تم. اس کے جواب میں اس نے یہ شعر بھیجا فارسی کا. اس کے بعد سے اکبر کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے طوفانی دریا میں تختے کے ساتھ کس کے پھینک دیا ہے، اور اب مجھے آوازیں دے رہے ہو کہ دامن نہ بھیگے، خبردار. یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو آپ اس کا بچے کو، بیچارے معصوم کو، ان بیوقوفوں کے حوالے کر بیٹھے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بچائیں کیسے. نہیں، کہا نہیں بیٹا. اب میں بک کے ساتھ پاکستان بھیجا ہے، اس کا نام اسکول سے کینسل کرایا. کروا لیا ہے. ہاں جی، کرا دیا. تو یہ کیوں نہیں بتاتے خوشی کی بات؟ آج ابو جان کے ساتھ ربو میں ہے نا، ابو کے ساتھ ربو میں 24-25 سال کا بیٹا ہوں. ہاں میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر تو اب وہاں میں اس کو پڑھائی کا انتظام وہاں کرا دیں کا عربی پڑھنے. جزاک اللہ، بہت اچھا کیا کہ اس کے بچوں کے وہاں قرآن مجید اور عربی کا. ہاں بہت اچھا کیا. پر یہ آپ کے امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں پڑھاتے بچوں کو؟ کیا کرتے رہتے ہیں سارا دن؟ پڑھاتے ہیں، دیتے ہیں ٹائم. میں نے پچھلی دفعہ بھی وہاں کہا تھا معلوموں میں، ان کو خاص طور پر مخاطب کر کے ڈانٹ ڈالی تھی، پلائی تھی کہ سارے آپ کیا کہتے رہتے، اتنے بچے ہیں بیچارے، ان کے اوپر وقت خرچ کریں، ان کی تربیت کریں. اگر 2 گھنٹے بھی کوئی امام، احمدی امام جو مسجد کا امام ہے یا ساری جماعت کا امام ہے، وہ 2 گھنٹے بھی روزانہ بچوں پر وقف کرے تو کیا پلٹ سکتی ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی احمدی کو اپنے بچے غیر احمدی اسکولوں میں بھجوانے پڑیں. وہاں امام بیٹھا اس کو غیرت نہیں دکھاتا اس بات پر؟ آپ سب کے سامنے ان کو میں نے آپ کی اس مسجد میں نماز کے بعد یہ سمجھایا تھا کہ آپ کیوں نہیں کرتے یہ کام. اب آپ پھر وہی بات بتا رہے ہیں کہ پھر بھی نہیں ہوا. میں نے کہا آپ نوٹ کریں تفصیل، جائزہ لیں اس بات کا کہ کیوں احمدی مبلغین جو مقرر ہیں، خواہ وہ امیر ہیں یا غیر امیر ہیں، تربیت کے لیے اپنا وقت کیوں نہیں خرچ کرتے. اگر میں روزانہ کئی گھنٹے بیٹھ سکتا ہوں ٹیلی ویژن پہ اپنے سب کاموں کے باوجود، تو ان کو اپنے گھر میں 1-2 گھنٹے ان کو نہیں ملتے کہ اپنے بچوں کے لیے وقت کریں. بیٹھ جائیں. بس یہ وقت ہو گیا، پھر اب 11 بج گئے ہیں. باقی میں نے انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ آنا ہے. یہ تو سرسری ملاقات ہے، وہ ہے نا سرسری، ان سے ملاقات ہے گاہے گاہے،
सोबत गैर नहीं मैं कहता, मगर सरे राहे गाहे बात चलते चलते मुलाकातें होती हैं। आज आपसे चलती मुलाकात थी। मैं दोबारा इंशाल्लाह स्वीडन आऊँगा, चंद दिन यहाँ ठहरूँगा, फिर आपके जितने सवाल हैं वो सारे आप पेश करें। इंशाल्लाह दोबारा मजलिसें होंगी, मालमो भी जाऊँगा मैं तो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।